بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوڈ کاسٹ ود حامد فیضی میں ایک بار پھر آپ کا میزبان سید حامد محمود فیضی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے بہت ہی خوبصورت ہمارے بھائی ہیں اور بڑے ہی خوش اخلاق، خوش سیرت اور بڑے بہترین شخصیت ہیں۔ آج ہم انہیں اپنے جو ہے اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری مراد محترم جناب طارق چوہان صاحب۔ کیسے ہیں طارق صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ طارق چوہان صاحب ماشاءاللہ سے اس وقت ٹاؤن چیئرمین ہیں نثار صدیقی کے، اور اس کے علاوہ سابق جو ہے ڈپٹی میئر رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب جو ہے تعلقہ جو ہے ناظم رہے ہیں نیوز سکھر کے۔ ہم آج ان سے مختلف نوعیت کے سوالات کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جی طارق بھائی، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں؟ بالکل، تھینک یو۔ اور سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو حج کی سعادت حاصل کرنے پہ، اور اس کے ساتھ جو آپ نے ماشاءاللہ یہ چہرہ مبارک پہ سنت رسول سجائی، یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ، خیر مبارک۔ کیسا رہا آپ کا سفر؟ سفر ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اور اپنا پرسکون بھی رہا۔ اور اس وقت تو وہاں پہ جس طرح کنڈیشن تھی اس دفعہ گرمی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ دو بھائی تھے آپس میں، تو ماشاءاللہ ہم نے بڑے زبردست طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ وہاں پہ اپنے فرائض انجام دیے۔ ماشاءاللہ۔ اور جس طرح یہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اتنی گرمی ہے، اتنی مشکلات ہیں، تو وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ خدا خود ہی سب کچھ کرواتا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سب چیزیں ہوتی جا رہی تھیں بڑے ماشاءاللہ، ایزی طریقے سے۔ بہت اچھا۔ اصل میں بات یہ کہ جیسی نیت ویسی مراد ہے۔ ہاں، مطلب وہ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں، تو سمجھو کہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کیا، مطلب عمرہ اور حج دونوں ساتھ ساتھ کیے، لیکن وہاں پہ مجھے صرف یہی تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سے شام کو فیلنگ آ رہی ہوتی تھی کہ گرمی کی، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی گھومنے جاؤ، مسجد میں جاؤ، بیٹھو، اپنا جو بھی الفاظ وغیرہ گئے، اپنا جہاں بھی ہم نے حج کی ادائیگی اپنا کی ہے، تو کہیں بھی ہمیں وہ دقت نہیں آئی۔ تو ماشاء اللہ وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن جب ہم لوگ وہاں گھومنے گئے تو محسوس ہو رہا تھا کہ آج جو ہے بڑا ڈفرینٹ ہے۔ اور جب حج کے دوران وہاں آئے تھے تو اس وقت ایک عجیب سی نوعیت تھی کہ قدرت ایک سب چیز کروا رہی تھی۔ ماشاءاللہ مینا کی طرف جائیں تو ایک الگ سا مزہ تھا، جمرات کی کیا طرف جائیں بات تو الگ سا مزہ تھا، لیکن ہم نے سیکنڈ ڈے پہ، تھرڈ ڈے پہ ہم لوگ جب وہاں اس طرف گئے مینا کی اسی شہر میں، تو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شہر ایسے مطلب کہ یہاں پتہ نہیں ہم لوگ کیسے 2 دن رہے۔ تو اسی طرح عرفات کے میدان میں پھر ہم 2 دن بعد ایسے وزٹ کرنے گئے، گھومنے کے لیے گئے تھے۔ تو ایک چیز کلیئر میسیج تھا کہ جو حج ہے، جو حج کے دوران اگر جو وہاں پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں، وہ جو پورا سسٹم چل رہا تھا وہ پورا قدرت چلا رہی ہوتی ہے، قدرت چلا رہی ہے، بالکل ایسے ہاں، کسی اسی انسان طرح کے ہاتھ میں مزدلفہ کے جب میدان میں پہنچے تو وہاں کی تو کنڈیشن کچھ اور تھی۔ ایک تو ہم لوگ پیدل سفر کیا 9-10 کلومیٹر، اس کے بعد جیسے ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہاں بس ایک سین تھا دیکھنے والا جو مجھے اب تک میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بار بار میں اس کو بھائی سے ڈسکس کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہ یہ کہ بھائی نے کہا کہاں پر سونا ہے، تو میں نے کہا تم رک جا، دیکھے تو پیچھے تو ایسی لائن لگ گئی، سارے نیچے پیروں کے نیچے سو گئے، کوئی چادریں بچھائی جائے، تو میں نے کہا چل یار پہاڑی اوپر چل کے سوتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ تو لوگ ایسے پتہ ہی نہیں چلا، ہم لوگ ایسے 2-4 منٹ باتیں کرتے رہے تو پتہ چلا بس آیا ہر کسی نے چادر لیٹ گئے۔ تو میں اور بھائی جب پہاڑی پہ چڑھے تو بھائی اور میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو عشاء کی اور مغرب کی پڑھ لی، پھر عشاء کی پڑھ رہے تھے، تو بھائی نے کہا مجھ سے وطر نہیں پڑے جا رہے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی تھکاوٹ تھی۔ مطلب وہ تو ایک قدرت کے بعد نظام تھا، جیسے وہ نماز وغیرہ پڑھی، میں سمجھتا ہوں یوں دیکھو تو جو ہر طرف دیکھو تو لوگ ایسے سو رہے تھے جیسے کہ مطلب ایک قدرت کی طرف سے ان کو سکون، وہاں کا ایک الگ ہی مزہ تھا۔ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و 3 سے تعالیٰ 4 منٹ لگے ہوں گے، 5 منٹ لگے ہوں گے وہاں نیند آنے میں۔ مطلب وہ لاکھوں لوگ، ایسا سناٹا، ایسا سکون، آواز ہی نہیں تھا یار، کیا تو قدرت کا کمال تھا کہ پہاڑی پہ نیچے کانٹے لگے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے، سو رہے۔ اچھا، یہ اللہ کا نظام ہے کہ نہ وہاں امیر کی، نہ کچھ بھی نہیں، غریب، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ رنگ نہ نسل۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، لاکھوں لوگوں کے اندر آپ کو ساؤنڈ نہیں آ رہا تھا۔ 12-1 کا ٹائم تھا، ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ مطلب اچھا، یہاں پہ ابھی مطلب یہ سوال تھا ہی بھی نہیں اور ہے بھی نہیں، کہتے کہ ساتھ ساتھ وہ کہتے ابھی حاضر ہوا ہے سوال۔ صحیح بات، میں آپ نے پوچھا تو میں نے بتایا۔ ہاں، اس جگہ پر جہاں پہ رنگ نسل سب کچھ ختم ہے، صرف کلمہ گو مسلمان ایک ہیں، وہاں جو ہے سب برابر ہیں، ایک لباس، بالکل ایک لباس کے 2 کپڑے ہیں وہ بھی وائٹ،
آسمان ہے کھلا, کھلا, کوئی چھت نہیں, کوئی اے سی نہیں, کچھ نہیں, پھر بھی نیند آ رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی نیند آ رہی ہے اور سکون ہے. ٹیمپریچر بھی 52, 52 گرمی بے تحاشا ٹیمپریچر. مقصد ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر 52 بالکل. اور وہاں یاد بھی نہیں ہے. تو میں وہاں نیند بھی آپ آئی. سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ اس وقت ٹاؤن چیئرمین ہیں اور سابقہ ڈپٹی میئر رہے ہیں, وہاں ایک ایسا منظر دیکھ کر آئے, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے, تو وہاں پہ سب ایک برابر, کوئی وہاں پیسے کی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, کوئی اپنے منصب کی بنیاد پہ کچھ نہیں کر سکتا. یہاں اختیارات کی جنگ ہے. دیکھو یہ اختیارات کی جنگ تو ہر جگہ ہی ہے, یہاں نہیں پوری دنیا میں ہے. اختیارات ایک سسٹم ہے, کیونکہ ایک سسٹم کے ساتھ ایک نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے. وہاں پر بھی اگر کہیں تو ایک مصطفیٰ کے میدان میں ایک الگ سے کنسیپٹ ہے کہ وہاں سب نے اکٹھے ہونا ہے. اگر وہاں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ ایسے چینجنگس تھیں کہ کچھ کیمپس ایسے تھے جو ہائی فائی تھے, کچھ کیمپس ایسے تھے جو بالکل تھے, لیکن وہ ایک سمجھو کہ اپنے اوپر ہے کہ جس کے اوپر جس کے بعد جتنے پیسے تھے, اللہ تعالیٰ نے جتنے جس کو جتنی جتنی طاقت دی ہے دی وہ تھی خرچ کرے. وہ خرچ کیا تھا. بات آ رہی ہے یہاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات کی, اختیارات دیکھو آپ گھر کے اندر بھی محسوس کریں گے اختیارات کی جنگ ہوتی ہے. ایک دو بھائیوں کے اندر بھی آپس میں جب گھر کے اندر ہوتا ہے, وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ہی اختیارات کے نیچے سارا کام چلتا رہے. یہ ایک الگ سسٹم ہے. اختیارات ہونا سب جس کے جتنا رائٹس ہے اس کو دیے اس کو جائیں, ملنے چاہیے. اس کو ملنے چاہیے, کیونکہ اب چھوٹا بھائی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے ہو تو آپ نے سونا نہیں جب تک میں نہ بولوں, بھائی اس کی مرضی ہے سو جائے, آپ نے کھانا نہیں ہے میں نہ بولوں. کچھ اختیارات ایسے ہیں جو اس کے اپنے ہیں, وہ تو اس نے خود رائٹس نے اس کو لینے ہیں. تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے. ایم اے کیا ہوا ہے. بنیادی طور پر پیدائش آپ کی کس شہر کی ہے؟ میری پیدائش سکھر کی ہے. آپ کی سکھر کی ہے. اور بندر روڈ کی آپ نے میٹرک کہاں سے کیا؟ میٹرک میں نے کیا گورنمنٹ اپنا ہائی اسکول سے. ہائی اسکول سے. اس کے بعد یہ سلسلہ تعلیمی چلتا رہا. آپ کی سن پیدائش کیا ہے؟ سن پیدائش میری پیدائش ایسی ہے کہ آپ کو بتاؤں گا, آپ بولیں گے یار ایسا نہیں چلتا. الیکشن کا دن تھا, اچھا, 7 مارچ 1977, 1977. اور الیکشن چل رہی تھی. دوپہر کو میں 12 بجے پیدا ہوا تھا, تو ابو بولتا ہے یار جب سے تم پیدا ہوئے ہو الیکشن میں تم ابھی تک الیکشن کے اندر چل رہے ہو. ابھی تک الیکشن. 7 مارچ 1977. ویری گڈ. 7 مارچ اور میری 8 مارچ 1981. اچھا ماشاء اللہ. ایک دن مارچ کے حوالے سے ایک دن, ویسے 4 سال آپ بڑے ماشاء اللہ سے. چلے یہ بتائیے گا کہ تعلیمی سلسلہ آپ نے سیاسی گھرانے کے اندر آنکھ کھولی, سیاست والد صاحب نے کی آپ کے, اور اس کے بعد ویسے سیاست سے پہلے آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت ذریعہ معاش کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں بنیادی جو ہیں زمیندار ہیں. میرے والد محترم جو ہیں وہ تو جب میں پیدا ہوا تھا مجھ سے پہلے ہی ان کی اپنی زمینیں تھیں. میرے دادا کی تو اپنی زمینیں تھیں, زمیندار بھی تھے. اس کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا کام تھا وہ تھا جو لکڑی کے جو اپنا ہوتے ہیں ٹھیکے اٹھاتے تھے, جنگلات کے آکشنز ہوتے تھے, اس پہ بڑے کانٹریکٹر تھے میرے والد صاحب. جنگلات کے کانٹریکٹ اٹھاتے تھے, اس کے ساتھ گورنمنٹ کانٹریکٹ بھی کرتے تھے, اور اس کے بعد زمینیں ہماری اپنی تھیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری, میں سمجھتا ہوں 40, میرے والد صاحب 1968 میں رائس مل چلاتے تھے اپنا لکھی شہر کے اندر, جس میں میرے دادا کی تھی اور ہمارے چاچا کی بھی وہاں دوسری فیکٹری تھی. مطلب پراپر سندھ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ایسے انڈسٹریاں تھیں. باگڑ جی شہر کے اندر ہماری انڈسٹری تھی. اچھا ماشاء اسی اللہ. طرح آپ کی بھٹا روڈ پہ جو شیخی روڈ پہ فلور مل تھی یہ بھی ہماری تھی جس وقت میں. یہ تو چیزیں چلتی ہیں, لینا دینا, مطلب بزنس سے وابستگی. فلور مل, رائس مل, زمین, ماشاء اللہ یہ ہمارے یہ آپ کا بنیادی سلسلہ بزنس کا سسٹم چلتا رہا. چل رہا ہے. کتنے بہن بھائی ہیں اس وقت ماشاء اللہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ 2 والدہ میں سے ہیں. اچھا ماشاء اللہ سے. میرے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ 3 بھائی ہیں, ٹھیک ہو اور گیا. دوسری والدہ سے 3 ہیں. 6 ماشاءاللہ بھائی ہیں, 6 بھائی. اور ایک سے 5 بہنیں اور ایک سے 3 ہیں. او ماشاء اللہ سے. آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ میرے بھی 8 ہی بچے. اچھا ماشاء اللہ 5 سے. بیٹے ہیں 5 اور 3 بیٹے, بیٹی ہیں. 3 بیٹی ہے ماشاء اللہ سے. سلسلہ یہ چل رہا ہے آپ کا. ایک نظام ہے, ایک سسٹم اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے ماشاء اللہ. یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ایک اللہ نے اتنی نعمت دی ہے, اولاد دی ہے. بچپن کے اندر کوئی ایسا لمحہ جو اب تک یاد ہو؟ بچپن میں تو کافی ایسے لمحات ہیں جو آج تک نہیں بھول سکتے. تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ اکثر میرا
میری والدہ کا انتقال ہوا 84 میں، جب میں سمجھو کہ ہوں گا 7-8 سال کا. مجھے آج بھی ان کی بلانے کی آوازیں یاد آتی ہیں. مطلب وہ مجھے بلا رہی ہوتی تھی جب وہ گیلری پہ کھڑی ہو رہی ہوتی تھی، تو جس طرح یوں ہاتھ رکھے. کب انتقال ہوا؟ 84 میں. بہت میں 7 مطلب سال کا آپ تھا، چھوٹے مطلب تھے. چھوٹا تھا. تو اس طرح کی کافی اور یہ لمحات تو ہیں. آپ کا یوں سمجھو کہ ایک غم کا لمحہ ہے، ہاں احساس ہے. مطلب وہ اسی طرح خوشی کا کوئی لمحہ جو یاد آتا ہو، خوشی کے لمحات تو بہت سے ہیں ایسے کوئی ایسا، جیسے کوئی ایک ہے. ہاں جیسے بھائی وغیرہ لے جاتے تھے اکثر لب عمران گھومنے کے لیے. ہاں. چلو لب عمران چلا، اس دن تو پھر بڑی ہماری خوشی ہوتی تھی، کیونکہ سکھر کے اندر ایک گھومنے کا ایک جو پارک ہوتا تھا وہ لب عمران ہی ہوتا تھا. تو ہم لوگ گھومنے جا رہے ہوتے تھے لوکل جس یہاں کے حساب سے. اچھا، تو یہاں سے یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ ایک ہی آپ نے کہا پارک ہوتا تھا وہ بھی آپ نے تباہ کر دیا؟ نہیں، تباہ ہم نے نہیں کیا نا. پیپلز پارٹی نے کیا نا. نہ پیپلز پارٹی نے تباہ نہیں کیا. دیکھیں پھر بات نے یہ ایکچوئل میں ڈسپیوٹ میٹر میں چلا گیا. یہ چلا گیا اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں. اریگیشن کا محکمہ سندھ گورنمنٹ میں آتا ہے. بالکل سندھ گورنمنٹ میں آتا ہے. ان کے سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی وہ ہے، سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی اور ہے. 40 سال سے جو ہے ہوں، سندھ کے اندر جو ہے اختیارات ہیں، پیپلز پارٹی کے اختیارات ہیں. بالکل ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو آن آپ کریں گے، نہیں اون ہم کر رہے گورنمنٹ ہیں. کرے اس کی گی. ابھی ہم لوگوں نے فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے. آپ پہلے کا جو لب عمران جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بالکل ہائی لیول کا ہوتا تھا. اس میں ایک پورشن ہوتا تھا جہاں بچے کھیل رہے ہوتے تھے. تو باقی اس کے علاوہ آج بھی آپ دیکھیں گے تو اس کی سراؤنڈنگ فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے، روڈس بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو پلے لینڈ کا سسٹم تھا تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی کورٹ کی طرف سے ایک ڈیسیجن ہوا. ایک لب عمران جس طرح پلے لینڈ چل رہا تھا اس کو بھی ڈیمولش کیا کر دیا آپ گیا. یہ نہیں سمجھتے؟ باقی رہی بات آپ اس کو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا، اس کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. اس کی ایک اپنا رپورٹ بھی تیار ہوئی ہے. ابھی اپنا میئر صاحب اور ڈسٹرکٹ ناظم صاحب دونوں نے اس چیز کو، چیئرمین صاحب نے اسی اپروول کے لیے اپنا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم اپروو کروائی بھی تھی. وہ بھی پینڈنگ میں ہے، شاید ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں ہو جائے. تو یہ بہتر طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے. طارق چوہان صاحب گراؤنڈ پر سیاست کرنے والے ہیں، گراؤنڈ پر آپ رہتے ہیں، ہمیشہ عوام کے اندر رہتے ہیں، آپ کی سیاست عوام کے اندر ہے. تو کیا آپ یہ اس چیز کو ایگری ہے کہ لب عمران میں ابھی بھی اگر ہم چلیں جو 1980s کے اندر ایک ماؤنٹین بنا ہوا تھا جس کو فوارہ کہتے ہیں، وہ ابھی تک وہ موجود ہے، اس کو ہم رینیو نہیں کر سکے، ہم اس کو بنا نہیں سکے، ہم اس کو اچھا نہیں کر اس سکے؟ کو بنایا ہے کافی دفعہ، 2 سے 3 دفعہ بنایا ہے. بننا نائنٹین بالکل ہے. اس کے اندر شاور لگے تھے. 1980s کی دور کی آپ کا بنا ہوا 90 ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے ہمارے ہاں بچپن کا، ہم بجائے اس کو بڑھانے کے، کیا آپ اس چیز سے انکاری ہیں کہ لب عمران کے اندر جتنے درخت ہوا کرتے تھے اب وہ درخت نہیں ہے، کاٹ دیے گئے ہیں؟ بہت سارے کم نظر آتے ہیں. پہلے ہم کہاں لوگ گئے؟ جب چھوٹے ہوتے تھے اب وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہا اریگیشن تھا. ڈپارٹمنٹ، ایک درخت کاٹنا جرم ہے، ہاں بالکل جرم ہے. اور لیکن اس کو ہم اس کے لوگ نہیں دیکھ رہے اوپر تھے ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ ہمارے پیریڈ میں ہم لوگوں نے اس کو اس کی اسکیمیں تھیں. جیسے اس کی فٹ پاتھ تھی، یا اس کے جو آپ نے دیکھا پیونگ بلاک ہے یہ بنے ہوئے ہیں، یہ ہم نے ساری چیز فٹ پاتھ وغیرہ اسکیمیں دی تھی. ہم نے اس کے اوپر لائٹنگ کروائی. تو یہ نہیں کہ ہم نے کام نہیں کروایا، لیکن اس کو جو لک آفٹر کرے وہ اریگیشن لک ڈپارٹمنٹ آفٹر اریگیشن کرے گا. اگر اریگیشن نہ کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے ذمہ داری نہیں. آپ لوگوں کی ابھی ہم لوگوں نے بنتی ہے. اس کے اوپر میں نے بتایا نا، اس کی فیزیبلٹی وغیرہ بن چکی ہے، اس کی اوکے، ایسٹیمیٹ بن چکی ہے. اب یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا ہوا ہے. اب فنڈنگ پرابلم آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو کووڈ کا جو پیریڈ تھا اس دوران 2 سال وہ اسکیمیں نہیں آئی. اس کے بعد اینول ڈیولپمنٹ چلی 2 سال، تو پھر دوسرا سال ہے پھر دوبارہ نہیں آ رہی. سارا شارٹ فال پیسے کا. بالکل میں سمجھ گیا. ڈپٹی پیسے میئر کا عہدہ نہ ملنا آپ کے لیے سیڈ مومنٹ ہے، نہیں افسوس کا لمحہ ہے؟ نہیں سیڈ مومنٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ ایک اپنا خواہش تھی آپ کی یا نہیں تھی؟ پارٹی ڈیسیجن میری اپنا آپ کی اپنی بالکل ذاتی خواہش تھی؟ میری بالکل ذاتی خواہش تھی. میں نے آپ نے کوشش کی؟ اپلائی بھی کی، میں نے کوشش بھی کی، دونوں میں نے اپلائی کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے. آپ نے اسے قبول کیا؟ ظاہر بات ہے پارٹی نے ہمیں ڈیسیجن کو آپ کیا قبول کیا. سمجھتے ہیں ڈپٹی میئر کا عہدہ زیادہ بہتر تھا یا ٹاؤن چیئرمین کا عہدہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے ہر چیز اپنے حساب سے بہتر ہے. وہ بھی اپنی جگہ بہتر تھا اور یہ بھی اپنی جگہ بہتر ہے. وہ ایک پورے سکھر کے اوپر ایک نمائندگی تھی اور یہ ایک حلقے میں نمائندگی ہے ٹاؤن کے اوپر. لیکن کیا یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں ٹاؤن چیئرمین میں آپ کو اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ اختیارات آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے وہی کہا نا کہ وہ ایک اپنی جگہ میں بہتر تھا کیونکہ وہ پورے سکھر کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور یہ اپنی جگہ بہتر ہے کہ اپنے ٹاؤن کے سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
باقی رہی بات اختیارات کی، اگر میرے ہاتھ میں ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرے نیچے پوری کونسل ہے، کونسل کے ساتھ میرے وائس چیئرمین ہے، پوری ایک کیبنٹ ہے. مجلس تو شورا ہے کوئی آپ بھی کی؟ چیز ایسے نہیں ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہو ڈائریکٹ کہ میں اس کو کر پاؤں. نہیں ایسا ہر نہیں چیز ہے. کو کرنے کے لیے پورے کونسل میں اپروول لینی پڑتی ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے. عوام کو ایک خوشی ملی اس دفعہ عید کے اوپر، ہوں. اور کہ ان کو جانور خریدنے کے بعد کوئی بھی 1 روپیہ ٹیکس نہیں دینا پڑا، اس کا کریڈٹ آپ کو میں دے سکتا ہوں. بالکل. وہ ایکچوئل میں ہوا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جب یہ بائفرکیشن ہو رہی تھی، اپنا سوری ٹاؤن جب بنے تھے، ہم لوگوں نے جب اوت لیا تھا تو وہ آفٹر جون لیا تھا. 21 اپنا 21 تھی جون، تو اس وقت ٹینڈرنگ ہو چکے تھے. اب اس پیریڈ کو گزرتے ہوئے اس وقت ہم لوگ اپنا ایک تو آپریٹ نہیں تھے، ٹاؤن کے افسران نہیں تھے، اور دوسرا جو ہے اگر ہم لوگ اس کے اوپر کام ورکنگ کرتے بھی تو ٹوٹل 8 دن بچے تھے، تو ہم کر نہیں پاتے. ایکچولی فنکشن میں یہ جو اپنا کیٹل کی جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ سارے ہمارے ٹاؤن کے ہیں، تو ہم لوگوں نے اس کو پراپر ایک ٹینڈر کروایا تھا. اسی وجہ سے یہ چیز آگئی تضاد کے اندر، اسی کو کارپوریشن نے بھی کروایا تھا اور ہم لوگوں نے بھی کروایا تھا، تو یہ تضاد کے اندر گئی. تو اسی کا ڈیسیجن یہی ہوا تھا. قانون کیا کہتا قانون ٹاؤن کو کہتا ہے، ہے؟ ٹاؤن کو کہتا ٹاؤن ہے. کو ٹاؤن کہتا ہے. آپ اپنے پورے پورے سندھ میں ٹاؤن نے لگایا کہ میں نے نہیں کہا کہ مجھے دیں. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر. صرف یہاں پر ایک ایشو ہوا کہ کارپوریشن نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم خود لگائیں گے. تو یہ لگانا بھی ٹاؤن کا تھا، جوریڈیکشن بھی ٹاؤن کی تھی. میں بھی لگا سکتا ہوں، محمد دین بھی لگا سکتے ہیں، محمد دین صاحب بھی لگا سکتے تھے، آغا محسن صاحب بھی لگا سکتے تھے. تینوں ٹاؤن نہ لگائے تینوں، تو پھر کارپوریشن اگر لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے، لیکن ان کو کوئی قانون نہیں ہے. آپ کے ٹاؤن میں کتنی یوسیز ہیں؟ میرے 10 یونین کونسل ہیں، 40 وارڈ ہیں. 40 وارڈ ہیں، 10 یوزیز ہیں. آپ اپنے ٹاؤن کی بہتری کے لیے اس سال بجٹ کے اندر کیا کیا پروجیکٹ لائیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے سب سے پہلے تو ایشوز ہیں ہمارے وہ بہت ٹپیکل ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے او سی ٹی ہماری ہے وہ 92 لاکھ ہے. کہنے کو 1 کروڑ گئے، لیکن اس میں سے 7-8 لاکھ الیکٹریسٹی کی مد میں کٹ کر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں کہ ہمیں سیونگ کتنی ہے، تو اس میں 79 لاکھ ہماری سیلری ہے. پیچھے سے بچتے ہیں ہمیں کوئی 21 لاکھ. اب 21 لاکھ میں فیول ایکسپینڈیچر آفس یہ وہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں سے کچھ بچتا نہیں. اب جو ہوا یہ کہ ہم سے فزیبلٹی ساری انہوں نے رپورٹ طلب کی کہ کتنے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے مطابق کتنے ملازمین ہیں اور کتنا ایک عملہ ہے. تو پوری ہم نے ایک ڈیزائن بنا کے دی ہے کہ ابھی ہمیں کتنا پیسہ درکار ہے سندھ گورنمنٹ کو. میں سمجھتا ہوں اس مہینے میں سی ایم صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آپ کی او سی ٹی بڑھا دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جتنے بھی سیلریز کے ہیں وہ الگ سے پیمنٹ آپ کو آئے گی. یہ ہمیں نہیں، پورے سندھ کے جو نئے ٹاؤن بنے ہیں ان کے اگر یہ آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں جو اس کے اپنے پرپوزل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بہتری لا سکتے ہیں، بہتری لانے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری جو مین چیزیں تھیں وہ تھی ایک آفس، وہ تو ہماری ہوگی فائنل. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں کہ اپنے اسٹاف کو کس طرح موو کریں ایک سسٹم کو چلانے کے لیے. ایک اپنا ٹاؤن کو ورکنگ کرنی ہے، ٹاؤن کے اوپر کام کرنا ہے. ایک افسران ایک آپ جیسا کوئی دوست آتا ہے کہ ایک جگہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے، تو میرا بندہ اگر بائک پہ جاتا ہے، میرا ملازم ایک بائک پہ جاتا ہے، اسٹاف کوئی بھی جاتا ہے، تو نہ تو اس کو ریسپیکٹ ملنی ہے، نہ تو اس کو کسی نے سننا ہے. اگر اسی طرح کوئی ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی بائک پہ جاتے ہیں 2 جنے، تو اس کو کسی نے سننا نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی میرا مستر کمشنر یا ایکسین سائٹ وزٹ پہ جاتے ہیں اور اس کو وہیکل نہیں ہے تو بڑا ایک ایشو ہے. تو سیکنڈ پیسہ ہمارا وہیکلس کا، ہم لوگوں نے بھی الحمدللہ اپنا کچھ سیونگ کی ہے، اس میں ہم وہیکلس پرچیز کر رہے ہیں جتنی بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جس میں سے اپنا ہمارے جو افسران ہیں وہ لینڈ گرانٹ برانچ ہے، ٹیکسیشن برانچ ہے، الیکٹریشین برانچ ہے. اسی طرح ہماری رین ایمرجنسی کے لیے جو وہیکلس لینی ہے وہ ہم پرچیز کر رہے ہیں. یہ چیزیں آنے کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر کہ ابھی ہم لوگوں نے یونین کونسل میں کس سطح پہ کس طرح کام کرنا ہے. ابھی ہم لوگوں نے کیا ہے، ریسنٹلی ہم نے ایک سروے کیا ہے پورے ٹاؤن کا. اس ٹاؤن کے سروے کے اوپر ہم لوگوں نے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جیسے کہا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے. اب ایجوکیشن سے ہمارا تعلق
ٹاؤن کا نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل کیونکہ فنکشن بھی ہمیں وہ نہیں دیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس پہ یہ کہا ہے کہ اس کو ہم کریں گے. سب سے پہلے ہم نے اسکولوں کو وزٹ کیا، اس کی پوری ڈیٹیل بنائی ہے کہ کس اسکول میں کتنا فرنیچر ریکوائرڈ ہے، کس کی کتنی ریپیئر مینٹیننس کی ریکوائرڈ ہے، کس کی باؤنڈری وال چاہیے، کس کو واٹر سپلائی کی ڈرینیج کی اسکیم چاہیے کہیں. تو ایک تو ہم اس کا سروے کیا. اس میں آپ کیا کریں گے میں پھر؟ بتا رہا ہوں اس کو جب سے ہم نے سروے کیا اس کی ہم نے ایک رپورٹ تیار کر لی پوری ٹھیک ہے. اپ ٹو ڈیٹ. اب یا تو اب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ہم نے رپورٹ بنائی یہ ہم لوگوں نے اس لیے بنائی کہ اس رپورٹ کو ہم اپنے ایم این ایز کے پاس، اپنے ایم پی ایس کے پاس، ڈپٹی کمشنر کے پاس لے جائیں گے. اس پہ ہم کریں گے ڈسکس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اوکے. کہ بھائی جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ایجوکیشن. اگر ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں وہ سارے بیکورڈ ایریاز ہیں. آپ کو خود پتہ ہے آج کے حالات کس طرح ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں. تو جو بیکورڈ ایریا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجے، یا پھر اپنا ان کے پاس ایسی وہ سواریاں ہوں کہ بچوں کو اس طرح فیسلٹیز کر سکیں. سب سے پہلے میرا ٹارگیٹ یہی تھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی ہم نے پوری ڈیٹیل بنا لی ہے. انشاءاللہ کچھ عرصے میں یہ ابھی ہم لوگ رپورٹ جو ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو وہاں میٹنگ میں بلائیں گے. وہاں ہم لوگوں نے وہاں ڈسکس کرنا ہے اس کی اسکیمیں کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہم اے ڈی پی میں رکھوائیں گے، اینول ڈیولپمنٹ اسکیم جو آئے گی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو تاکہ گیا. وہ چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں. سیکنڈ فیز میں ہم لوگوں نے کیا عیدگاہ کا وزٹ کہ ہمارے پاس کتنے عیدگاہیں ہمارے ٹاؤن میں آتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عیدگاہ ہے صرف عید کی نماز کے لیے نہیں ہوتی. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گاؤں ولیجز میں جیسے ہمارا ایریاز ہیں تو وہاں پہ جنازہ نماز بھی وہیں ہو رہے ہوتے ہیں اکثر، کیونکہ اب مسجد میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، جنازہ نماز بڑا ہوتا ہے. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ عیدگاہ کو بہتر طریقے سے اس کی باؤنڈری وال، اس کی پیور بلاک، اس کے لیے وضو خانہ، اس کے لیے ایک ہم روم بنا رہے ہیں. وہ ہم لوگوں نے بھی ساری ہم لوگوں نے ایسٹیمیٹیں بنا رہے ہیں. تھرڈ فیز میں ہم لوگوں نے گریوی یارڈ جتنے بھی ہمارے قبرستان ہیں اس میں کس میں باؤنڈری وال نہیں ہے. آپ کے انڈر میں کون سا قبرستان ہوتا ہے؟ ہمارے ایریا میں کوئی 8 سے 9 قبرستان ہیں اچھا، اس وقت. ویری گڈ. ہاں، بچہ شاہ میں 3 سے 4 ہیں، ہرائی میں ہے، شاہپور میں ہے، سوری اپنا فیضادہ فراش میں ہے، اسی طرح آباد لاکھا میں ہے، اسی طرح لال مشاق میں ہے، اسی طرح کھوسا ولیج میں. تو ہمارے 8 سے 9 قبرستان آ رہے ہیں. ایئرپورٹ روڈ پہ بھی قبرستان آ رہا ہے. تو یہ سارے قبرستان جن کی باؤنڈری والز نہیں ہیں ان کو ہم سولر لائٹ بھی دے رہے ہیں، اس کو ہم باؤنڈری وال بھی دے رہے ہیں. اس پہ ہم ایک وضو خانہ بھی بنا رہے ہیں تاکہ کوئی آئے بھی، چلیے ایک ٹینکی بنا رہے ہیں. مختصر کرتے تو چلتے اسی ہیں. طرح ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ڈیولپمنٹ میں ہم نے ساری اسکیمیں جتنی یونین کونسل جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر رکھی، جس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ سائڈ ریل اپنا جو کراس ٹوٹے ہوئے ہیں یا اس طرح کے جو پیور جو لگے ہوئے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کو ریپلیسمنٹ کریں، کیونکہ ہم بڑی اسکیم تو دے نہیں سکتے. اگر بڑی اسکیم آئے گی تو ہمارے ایم این ایم پی ایس کی طرف سے آئے گی، ہم اس کی جو ہے اپنا ریپلیسنگ اس کو تیار کریں گے تاکہ تھوڑے سے اماؤنٹ میں اپنا کام کر سکیں. آپ کو حلف لیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہمیں حل یہ 14 مہینے ہو چکے ہیں. 14 مہینے ہو چکے ہاں. ہیں. 14 مہینے یہ کاؤنٹ کریں، 4 سال آپ کے پہلے ڈپٹی میئر کے کاؤنٹ کریں تو تقریباً 5.5 سال کے عرصے کے اندر آپ کے پاس اختیارات رہے ہیں. 5.5 سال کے عرصے کے اندر آپ ڈرینیج کا سسٹم صحیح نہیں کر سکے. ڈرینیج کا سسٹم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں کر سکے تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈرینیج کا سسٹم صحیح نہیں کیا ہے. ڈرینیج کا سسٹم پہلے سے بہت بہتر ہے، کافی حد تک بہتر ہے. آپ اگر پیچھے جائیں جب ہم لوگوں نے عہد کیا تھا ڈپٹی میئر والا، اس وقت تو بڑی خستہ حالت تھی ڈرینیج سسٹم کی، کیونکہ ڈرینیج اس وقت اپ گریڈ نہیں تھی. ایک ہوا تھا اپ گریڈ جیسے میگا آکسیڈیشن پاؤنڈ کی طرف جو لائن جاتی ہے قریشی کوٹ سائڈ، آپ کی مائکرو سائڈ، آپ کی اولڈ سکر، یہ سارے ڈیمیجز تھے ہم سے پہلے. گڈانی پاٹک آپ نے دیکھا ہوگا قبرستانوں میں پانی کھڑا ہوتا تھا اکثر. اب وہ کنڈیشن نہیں ہے جو پہلے کی دور میں ہوتی تھی. اپ گریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو سب جگہ ڈسپوزل اپ گریڈ ہو چکے ہیں، موٹریں نئی لگ چکی ہیں، باؤنڈری وال لگ چکے ہیں، آکسیڈیشن پلانٹس بن چکے ہیں، اور بہتر طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ایک اچھے طریقے سے ڈرینیج سسٹم بن چکا ہے. سکھر کا نظام پیرس کے نظام کی طرح بن چکا ہے.
نہیں پہلے سے بہتر ہے, یہ نہیں کہ پہلے کی طرح بن چکا ہے. ہم تو بچپن سے دیکھتے آئے طارق بھائی, نہیں آپ جو ایک روڈ بنتا ہے, سنیں ایک وہ سوال ہے میرا, ایک روڈ بنا, پتا چلا کہ یہ جو گٹر لائن ڈالی تھی وہ چوک ہو گئی ہے, پھر دوبارہ کھود کے دوبارہ گٹر لائن ڈلتی ہے, دوبارہ روڈ بنتا ہے. یہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہوتا جب کام ہو رہا ہوتا ہے, جب کام ہونا ہوتا ہے؟ آپ جب یہاں سے مدرسے سے باہر جائیں گے, یہ نیا روڈ بنا ہے بندر روڈ, بہت خوبصورت بن گیا, کریڈٹ جاتا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن جب پرانا روڈ تھا تو اسی مدرسے کے ساتھ, ہمارے مدرسے کے ساتھ بندر روڈ پہ ایک آپ نے برساتی نالی پہلے بنائی تھی. جب یہ نیا روڈ بنا تو برساتی نالی گم کر دی, بنائی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب مدرسے کا پانی, مسجد کا پانی جب باہر نکلنے لگا تو پھر ٹھیکیدار صاحب کو خیال آیا کہ یار یہ تو روڈ خراب ہو رہا ہے. پھر انہوں نے آئے کہ اب کیا کریں, اب انہوں نے کہا ہم آپ کو پائپ لگا کے دیتے ہیں. ٹھیکیدار آیا, پائپ لگا, اور وہ جو اس کے پاس جو بوریاں سیمنٹ کی آئی تھی جو اس نے اوپر لگانی تھی, بند کرنی تھی, اس نے وہ بھیجی گھر پہ اور چپ کر کے پتھر ڈال کے چلا گیا. اب جب چیک ان بیلنس کسی کا نہیں کریں گے, اب جب یہ بارش ہوئی ہے, پانی جاتا رہے گا بنیادوں کے اندر, تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہوگا. روڈ کا بھی نقصان ہے, مدرسے کی جو ہے دیواروں کا بھی نقصان ہے. ہمارے یہاں ایک یہ فقدان ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم کام تو کوشش کرتے ہیں, میں آپ کی سوچ پہ کسی کا بھی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہو, لیکن جب آپ اس کو چیک ان نہیں کریں گے کہ ہاں یار کام اچھا ہو رہا ہے, یہ چوری تو نہیں ہو رہی, کہیں اس نے کام جو ہے اس نے سیمنٹ کے اندر کوئی مٹیریل کے اندر کمی بیشی تو نہیں, کیوں یہ فقدان ہے؟ دیکھیں یہ فقدان ایک بڑا جنم لے چکا ہے. اس چیز کو اگر آپ کہتے ہیں تو یہ ہو چکا ہے کہ اس کا بیس ہی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک افسران کی بیس ہی ہو چکی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ایک افسران, پہلے کے جو افسر تھے, پہلے جو افسران تھے وہ آفس میں کم بیٹھتے تھے, سائڈوں پہ زیادہ ہوتے تھے, اور ڈیزائن جب بنتی ہے تو یہ ایسٹیمیٹ افسران ہی بنا رہے ہوتے ہیں, اس کو سیاستدان نہیں بنا رہے تھے. سیاستدان کا کام ہے اپنی اسکیم کو سینکشن کروانا, اپنی اسکیم کو پاس کروانا, اس کے لیے پیسے سینکشن کروانا, اس نے اپنا آگے مطالبہ رکھنا. اس کے بعد یہ چلی جاتی ہے, اسکیم چلی جاتی ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر. اب جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے, جو اس کی ایسٹیمیٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اندر کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. اب کوئی ایم این اے یا ایم پی اے, اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو اسکیم لایا ہوں, اب بالفرض کرو نشتہ روڈ ہے, اب نشتہ روڈ کو لے لیتے ہیں. نشتہ روڈ میں ایک کانٹریکٹر نے پیور لگا دیے, ٹھیک ہے, کچھ ہی عرصے میں وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اس نے لیول جو ہے مینٹین نہیں کی تھی گٹر لائن مینول کے ساتھ. ایسے وہ اوپر سے اپنا سینٹرل لائن, کبھی بائک یوں گر جاتی تھی, کبھی بائک یوں گر جاتی تھی. ایسے آپ نے دیکھا ہوگا سر. اب یہ کوئی ایم این اے کا کام نہیں ہے کام لینا, نہ ایم پی اے کام ہے, نہ میئر کا کام ہے, نہ تو ٹاؤن چیئرمین کا کام ہے, نہ تو کسی لوکل چیئرمین کا کام ہے, چیئرمین کا کام ہے, لوکل کاؤنسلر کا کام ہے, وہ اس کو نظر میں وہ رکھے. اس کو وہاں نظر میں رکھیں. ٹاؤن چیئرمین یا میئر وہاں وزٹ کر سکتے ہیں, وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں, 10 منٹ کے اسٹیشن, آدھے گھنٹے کے اسٹیشن, مطلب وہاں بیٹھ سکتے ہیں. یہ نہیں بیٹھ سکتے. پراپر کام کرنا جو ہے نا وہ ہے ڈپارٹمنٹ کو. وہ ڈپارٹمنٹ کے جو انجینئر ہیں, اس کے سرویئر ہیں, اس کے جو داروگے ہوتے ہیں, اس کے وہ جو ڈپیوٹ ہوتے ہیں, کیونکہ سارا 50% کریڈٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر جا رہا تھا کہ کس ڈپارٹمنٹ نے کام کروایا, کیسے کام کروایا. اب دوبارہ اس کے لیے ری فکسنگ ہم نے کروائی میئر صاحب نے. اچھا جی, سیاست کے اوپر کافی گفتگو ہو گئی, اب تھوڑا سا چلتے ہیں پھر آپ کی زندگی کے اوپر. کتنی شادیاں آپ کی؟ شادی ماشاء اللہ ایک ہی ہے. تو والد صاحب کی سنت کب پوری کر رہے ہیں؟ والد صاحب کی سنت پوری کرنے کے لیے یہی ہو کہ والد صاحب نے جو دوسری شادی کی تھی وہ میری والدہ کی ڈیتھ ہونے کے بعد کی تھی. نہیں, اللہ تعالیٰ ہماری بھابھی کو لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو لمبی عمر دے صحت کے ساتھ. میں وہی کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہے یہ بتا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کیا ہے کوئی اس میں ہر دوسری شادی کے حوالے سے ویسے آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسری شادی کا حوالے سے موقف یہی ہے کہ لوگ تو چار بھی کر رہے ہیں, اور 4 کی اسلام میں اجازت بھی ہے. دوسری شادی کا ایشو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل کی جو حالات, جو کنڈیشنز, اولاد جوان ہونا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف جانا ایک بڑا اپنے آپ کو ڈپریشن میں. چلیں ایک سپوز کرتے ہیں, آپ کر لیتے ہیں, کر کے گھر جاتے ہیں, کیا ری ایکشن آئے گا؟ ری ایکشن تو آپ کو پتہ ہے
تو وہاں کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے, اس ریئیکشن کو سب کو ہی بتا دو, وہ تو سب کے ساتھ جس اچھا مطلب سب وہی ہے سارے, آپ بھی وہیں کے مرید ہیں, وہی مرید وہاں کے ہی ہیں آپ نہیں بھی؟ نہیں, مرید کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے ایک ماحول, ایک سسٹم, پورا ایک نیٹ ورک چلے پورا چینج ہو جائے گا, پوری ایک سنہری آپ کی لائف کی اسٹائل پوری چینج سابق ڈپٹی میئر اور ٹاؤن چیئرمین ہو. گھر کے اندر کس کی چلتی ہے, وہاں چیئرمین کون ہے؟ وہاں چیئرمین دونوں ہی ہے, وہ اپنے حد تک ہے, میں اپنے حد تک اچھا اپنے حد تک ہے, ہوں, نکلنے کے بعد وہ ہے اور میرے رہنے کے بعد میں ہی ہوتا ہوں. چلو جی بہت اچھا ہے. صورتحال جو ہے ہم پوڈ کاسٹ میں ایک دو سوالات اس قسم کے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے, آپ کے دیکھنے والے, ہمارے دیکھنے والے تھوڑا سا ایک اچھا, سب سے جو ہے بچپن کے اندر والد صاحب سے مار بھی کھائی ہے آپ نے؟ مار نہیں کھائی, لیکن ڈانٹے بہت کھائی, ڈانٹ تو سب کو بہت پڑتی زیادہ ہے. پڑی ڈانٹے. آپ کی مار میرے, کیونکہ ہمیں جو دیکھ رہا تھا وہ بڑے بھائی دیکھ رہے ہوتے تھے اکثر. اچھا اچھا ہاں, وہ انہوں نے کوئی مارا ہے 2-3 دفعہ تو اچھا الگ دو بات ہے, تین لیکن والد صاحب نے کوئی مارا نہیں. ان کا جو والد صاحب کا جو آواز تھا, وہ جو ان کا وہی پریشر, کافی تھا. جو پریشر تھا وہی ہمارے لیے کافی تھا. ابھی جو ہے آپ کا جو ہے باقی بھائی ہیں وہ بھی سیاست میں ہیں؟ نہیں, اس وقت کوئی میرا بھائی سیاست میں نہیں ہے. میرے سیاست میں نہیں ہے, ہاں, تو ان کا ماشاء اللہ آپ کے نظر میں عزت مقام مرتبہ ویسے ہی ہے جیسے والد صاحب کی آپ کرتے تھے بڑے بھائی؟ سیم بالکل. آج بھی ہمارے گھر میں الحمدللہ 6 بھائی ہیں, 6 بھائیوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, الحمدللہ 1% بھی آج بھی فرق نہیں ہے, پہلے بھی فرق نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. چلے جی ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی محبتیں قائم رکھے. اساتذہ سے بھی مار کھائی ہے؟ استاذہ سے تو ظاہری بات ہے مار کھائی مار پڑتی ہے. ہے, مولوی صاحب کیسے سے, تھے قاضی آپ سے. اسکول کے اندر پڑھائی میں؟ میں اچھا تھا, پڑھائی وغیرہ میں کر لیتا تھا, ایسا نہیں کہ بالکل چھپنا بھاگنا یہ نہیں تھا. میں حالانکہ میں قرآن پاک بھی میں 7 کلاس میں پڑھ لیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. ایسا نہیں, میں پڑھائی میں تو میں ہوشیار ہوتا تھا, یہ نہیں کہ نہیں, بس یہی ایک عادت ہوتی تھی. شرارتی تھے؟ ہاں بس بہت زیادہ, شرارت, بہت زیادہ. اچھا شرارتی بہت, شرارت میں مار بھی پڑتی تھی؟ مارے تو یہ کہ میں بدنام بہت ہوتا تھا کہ اگر کوئی کچھ کر بھی لے نا, بولا یہ طارق نے کیا ہوگا سب کچھ, پورے فیملی مطلب نام آپ کا, نام میرا آتا تھا. شرارت زیادہ ہوتی ہے نا عرب ہاں کی. شرارت, کوئی کچھ کروں نہ کروں, کوئی کچھ دوسرا بھی کر لے کزنوں میں سے بھی, تو ان کے والد کہتے یہ طارق لے کر گیا ہوگا نا اس کو. بچپن کے دوستوں میں سے کوئی ساتھی ابھی بھی آپ کے ساتھ ٹچ میں ہے؟ کافی ایسے تو, رابطے میں؟ ہاں کافی ایسے سلام دعا وغیرہ میں, مطلب بچپن سے جو ویسے رشتے داروں میں کزنوں میں تو بہت زیادہ اس طرح کے جو ساتھ چل رہے ہیں. نہیں اسکول فرینڈز جیسے ہوتے ہیں, کالج فرینڈز ہوتے ہیں, وہ جو ہوتے ہیں تو وہ یاد رہتا ہے ساری زندگی, ہاں وہ دوستی یاد رہتی ہے. تو ابھی تک ان سے ٹچ میں ہیں یا دور ہو گئے ہیں؟ نہیں ہے رابطے میں, فون پہ اس طرح ہوا لائف ادھر, کیونکہ کوئی ایک تو دبئی چلا گیا, اچھا اچھا اسی طرح کراچی سیٹل ہو گیا. ایسے جو پرسنل جو بالکل جو بچپن کے دوست تھے 6 کلاس سے لے کے جو چل رہے ہاں تھے, اچھا جب سے میں ہوش سنبھالا, کیونکہ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا وہ اس اسٹیج کے بعد آنے کے بعد, تو ہر کسی بزنس بھی اپنا, ٹریک بھی اپنا, اور اپنا اسٹائل بھی اپنا. وقت کے کیونکہ حساب سے جو ہے جی, کوئی اپنے شکر سے باہر ہے, آپ مختلف تو کوئی جگہوں پہ شکر ہر کے کوئی اندر ہے تو اس کا سیاسی اپنا نہیں ہے انٹرسٹ کم ہے, کم ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جس نے سیاست کرنی ہے. سیاست کرنی ہے, کیونکہ اٹھنا بیٹھنا ٹائم شیڈول یہی رات کو ملتا سب سیاست ہے, ہے. کھانا بھی آپ کا سیاست وہی ہوتا ہے. ہے. بہت کم ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو بالکل وہ چل رہے ہوں. ایسے تو آج بھی سارے کانٹیکٹ میں دوست ہیں, کبھی کبھار ایک دوسرے بعد چلے جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, تو وہ ڈیلی روٹین نہیں ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ سب دوست اکٹھے ہوں اور ایک دعوت کافی رکھیں؟ دفعہ ہوا ہے تھا, ہوا ہے کافی دفعہ, اچھا کافی اکٹھے دفعہ ہوئے ہوا. ہیں, کافی دفعہ ایسا ہوا ہے. چلے جی. اچھا پھر ایک دو سوال ہمارے غیاث الدین قادری صاحب جو ہے لکھ کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہار کالونی, شاہ خالد کالونی, آپ کا بچل شاہ, آپ کے ایریے میں یہ بڑے ایسے علاقے آتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ اور آپ کا ووٹ بینک بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ, آپ خود میرے خیال میں بچل شاہ کے ایریے سے ہی آپ کی جو ہے سیٹ جیتے تھے, کیا وجہ ہے کہ ان کو بالکل پیچھے دھکیلا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے, بچل شاہ کو ہم لوگوں نے دھکیلا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. اور سب سے بڑا میں وہاں پہ جو ایشو ہے وہ ہے الیکٹریسٹی, بجلی کا بہت زیادہ ایشو ہے. بڑا برہان ہے ہمارے پاس وہاں پہ. اب ہوا یہ ہے کہ جب میں ناظم بنا تھا پچھلے پیریڈ میں, ان دوران جب میں وہاں بچل شاہ میں کام اسٹارٹ کیا تو ٹوٹل 6 ٹرانسفارمر لگے ہوتے تھے 200 kV کے. ٹھیک ہو گیا.
تو میں گیا تھا اس وقت اسد اللہ شیخ صاحب ہوتے تھے ایک سی ایم، اور اے سی صاحب ہوتے تھے میمن صاحب. تو میں ان سے میں نے میٹنگ کی. میں نے کہا ہمیں لائٹ دو. انہوں نے کہا لائٹ دیں. اس وقت یہی ایشو تھا، ڈسپوزل سے پانی روڈ پہ ہوتا تھا، اچھا عورتیں بچے گرے ہوتے تھے. تو میں نے کہا لائٹ دو، مجھے ڈسپوزل چلانا ہے. مطلب ہم آپ کو ڈسپوزل کو لائٹ تو دیں، لیکن آپ کے پاس تو چوری بہت جاتا ہے. میں یہ بات بولا 2005-6 کی اب کی نہیں. میں نے کہا یہ چوری آپ کے اپنے ملازمین کروا رہے ہیں، آپ کے ایل ایس جو لائن مین ہیں وہ کروا رہے ہیں، جو میٹر ریڈر وہ کروا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا میں ثابت کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں اور ہم آپ کو کیا دیں. اس دوران میں نے بڑی محنت کر کے 1 یونٹ سسٹم آیا تھا. بابڈا کا نیا سسٹم متعارف ہوا تھا پورے پاکستان کے اندر کہ 1 یونٹ سسٹم یہ تھا کہ ایک یونٹ کو بائفرکیٹ کر کے نا چھوٹے چھوٹے یونٹ پہ لے جاؤ. صحیح ہے. تو جب میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو میٹر دیتا جاتا ہوں، آپ مجھے ٹرانسفارمر دیتے جائیں، یہ 200 کا ٹرانسفارمر آپ لے جائیں. ہم لوگوں نے پھر کیا کیا کہ اس کو بائفرکیٹ کیا. اس وقت 230 میٹر لگے ہوتے تھے جب میں حلف لیا تھا. میں نے 1100 میٹر لگوائے اور 42 ٹرانسفارمر لگوائے. ان سے بائفرکیٹ کر کے چھوٹے 25 کے 50 کے 42 ٹرانسفارمر. اب اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا پھر بھی چوری ہے. یہ 6 ماہ گزر چکے تھے اس کام کرتے کرتے. جب پہلے سے ریکوری بہتر ہے اور چوری ہے. میں نے کہا ہاں چوری ہے. آپ یہ لائن جا رہی ہے باگڑجی تک، اس کو ڈسکنیکٹ کریں، اس کو علیحدہ کرو، اس کو علیحدہ کریں، پتہ پڑ جائے گا. پتہ پڑ جائے گا. تو اس کو کی تو ہماری ریکوری جو تھی وہ 70% پہ چلی گئی، 30% لاسز چلے گئے. گڈ. شرط یہ کہ لائن مین جو ہے آپ ہر 2 ماہ بعد چینج کریں گے. خود بخود صحیح ہو جائے گا. لائن مین جو ہے یہاں چین بنا رہے ہیں، انہوں نے لائن مین بھی چینج کی ہے. ہمارے کہنے پہ انہوں نے اس طرح پورا سسٹم بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 سال تک میرے پاس، پچھلے 5 سالوں تک اسی کی کوئی کرایہ نہیں تھی. یہ چیز بڑی زبردست چلی. اس کے بعد ایک آیا بیچ کا گیپ 11 سے لے کے 16 تک، جو بلدیاتی نمائندے موجود نہیں تھے، نہ ہم لوگ موجود تھے، نہ پھر ہمیں وہ چیز اس طرح تھی کہ سننے والا ہو. اس پیریڈ کے اندر دوبارہ وہی پریکٹس چل پڑی بجلی کے اوپر. لائن مینوں نے وہی جگاڑ کرنا شروع کیا، وہی پیسے لینا شروع کیے. ان میٹروں پہ ڈیڈکشن پہ ڈیڈکشن. آج اس کے اوپر اتنی ڈیڈکشن لگا دی، اب وہ بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بل لو جو جینیون ہے، جو ڈیڈکشن آپ نے لگائی وہ آپ ختم کریں، پیمنٹ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. وابڈا کہتی ہے نہیں اب اس میں سے 25% دو، اس میں سے 30% دو، اس میں سے 70% دو. بھائی یہ غلط ہے. ایک گھر میں سپوز کرو 3 روم ہے، ان 3 پنکھے، 3 لائٹیں، 4 لائٹیں، ایک واشنگ مشین. چلو فریج تو وہاں کنسیپٹ ہی ہے نا، فریج کو چھوڑ دیں. ایک واشنگ مشین، صحیح. اس طرح کا واش روم کی ایک چھوٹی ایک موٹر. اس کا بل کتنا آئے گا؟ 6,000 7,000. یہ آخری بل ہے، اس سے زیادہ بل نہیں آنا تھا. آج کی بات نہیں کر میں، یہ میں 8-10 سال پرانا. 52,000 70,000 1.5 لاکھ. اب وہ ایک بندہ 13 لاکھ کا مقروض ہے. اب اس کے اگر ایوریج نکالتے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی ان کے پاس بل 1 سال سے نہیں آ رہا. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر ایوریج نکالتے ہیں وہ ایوریج 50,000 منتھلی ان کا بل آیا ہوا ہے. اس کو 18 مہینے ہو گئے، اس کو 9 لاکھ لگا ہوا ہے. کس کو 22 مہینے ہو گئے، اس کو 11 لاکھ لگے ہوئے ہیں. بھائی ایوریج اگر کرتے ہو اس گھر میں ہے کیا، آپ جا کے وزٹ تو کر لو. 3 پنکھے ہیں، ایک واشنگ مشین ہے، آپ اس کو لے کر آؤ اوریجنلٹی پہ. ٹھیک ہو. اوریجنلٹی کا لے کر آتے تو ایوریج 6,000 ملٹی پلائی 2 سال سیدھا 1,20,000. اس کے آپ کہہ رہے ہو بھائی 30% دے دو، دینے کے لیے تیار. پیمنٹ وہ لیں جو بھر بھی سکے. پرانی بات کر رہے ہیں آپ. اب ہم آتے ہیں تو اس وقت جو ان کے اوپر میں بتا رہا ہوں وہی کرائسس آ رہے ہیں، تھوڑا مختصر کرتے جی چلیں تاکہ کیا ہے کہ ویڈیو اس میں آ جائے. ہاں مختصر کرتے چلیں. اس وقت جو صورتحال ہے، جو سیپکو آفس کے سامنے دھرنا دیا گیا، احتجاج کیا گیا. احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اور تقریباً 90% کیا 95% وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، آپ کو ووٹ دیا ہے. اور وہ لوگ وہاں پر آئے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں 1 سال سے بجلی نہیں ہے. ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا کیا آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت میں تو حج میں تھا. میں تو یہاں تھا نہیں پاکستان میں. اس دن میری فلائٹ تھی سیم ڈے پہ. جو یہ اس دن ہوا اس پہ مجھے بڑا افسوس بھی تھا، مجھے بڑا دکھ بھی ہوا. لیکن
جس طرح لاٹھی چارج ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. سی او سیپکو نے ان کو سارا دن بٹھا کے رکھا تھا, ابھی آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں. ان کو میسج کروایا کہ آپ صبح آ جانا تو ہم آپ سے بیٹھ کے فارمولہ طے کریں گے. صحیح. اب فارمولہ طے کرنے کے بجائے انہوں نے جا کے ایس پی میں کمپلینٹ کی کہ یہ ہمارے پاس ابھی پیٹرول پمپ لائیں, یہ لائیں, وہ لائیں, جلاؤ کریں گے, گھیراؤ کریں گے. غلط خبر دے دی, کچھ بھی دے دیا. انہوں نے سی او سیپکو نے یہ حرکت کروائی کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی کروایا اور ان کو ٹائم بھی نہیں دیا, ان کو سنا بھی نہیں, اور 8 گھنٹے ان کو 6 گھنٹے ان کو بٹھا کے بھی رکھا. آدھے گھنٹے بعد آ رہے ہیں, آدھے گھنٹے بعد آ رہے ہیں. بٹھانے والے بھی ان کے عملے والے تھے, بلانے والے بھی ان کے عملے والے تھے. باقی یہ تھا کہ وہاں کے جو لوکیلٹی جتنے بھی تھے, پارٹی کے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, ہمارے تھے, سب کے تھے. آپ کو پتہ ہے وابڈا اس کا جو نظام ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ وابڈا ایک ہاتھی بن چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو سب کو پتہ ہے. تو اگر ہمارے ایم این ایز کو کہیں, ایم پی ایس کہیں, سید خورشید شاہ صاحب کہیں, انہوں نے بڑا ان کو فورس کیا ہے, سی او صاحب کو بار بار پریشرائز کیا ہے کہ کسی طرح آپ بجلی کو بحال کریں. میں آج کہتا ہوں یہ بجلی کو بحال کریں, اسٹارٹ کریں, ہمارے ساتھ لائن اپ ہو جائیں, ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں, وہی سیم سسٹم سارے میٹر لگواتے ہیں, جو اوریجنلٹی ہے اسی پہ بلنگ کریں. یہ جو لائن مین ہے وہ چینج کریں, جو ایس ڈی او ہیں وہ ہر 3 ماہ بعد چینج کریں. وہ وہاں چین بنا رہے ہیں, وہی سسٹم بنا رہے ہیں, وہی پیسے لے رہے ہیں, یہ خود کما رہے ہیں. اب جو ہے بچے شاہ کا آپ کو بتانا چاہیے کہ جو فیڈر آ رہا ہے ارائیں کا, وہاں سے یہ سوسائٹی سے نکلتا ہوا بچہ شاہ آتا ہے. جو سوسائٹی کی چوری ہے یا آپ کہہ لو کہ آر بلڈر کی جو چوری ہے, اب انہوں نے کہا ایڈجسٹ کرنی ہے بچہ شاہ کے بند میٹروں کے اوپر. آج بھی آپ بل منگوا لیں ان کے اوپر بلنگ آ رہی ہے جو میٹر بند پڑے ہوئے ہیں. چلے مختصر یہ ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر. ڈیولپمنٹ پہلے سے بہتر ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سید آباد کا روڈ آپ وہاں جا نہیں سکتے تھے, وہ روڈ بنا ہوا ہے. اسی طرح اندر کی جو ہمارے ایریاز ہیں, آصف کالونی ہوا, قادر آباد ہوا, گل چوہان, بچل شامیانی کے اندر جو میرانی محلہ ہے, چوہان محلہ ہے, یہ سارے ایریے, سولنگی محلہ ہے, یہ سارے تقریباً بن چکے ہیں. ہمارے بھی 2 سے 3 ایریاز ایسے ہیں جہاں کام چل رہا ہے, جس میں ایک ہمارا خروس محلہ ہے, ایک جمالی محلہ ہے, چھوٹا سا, مطلب زیادہ وہ نہیں ہے. ایشو یہ سارا ہمارا الیکٹریسٹی بجلی کا تھا, چلیں سارے اس ہمارے پہ اپگریڈ ہو آگے. چکے ہیں. اس کے علاوہ اسکولوں کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت الحمدللہ 3 سے 4 اسکول جو ہمارے بالکل فریش نیو بن چکے ہیں. 2 سے 3 میں ریپیئر کی ضرورت ہے. ایک ہائی اسکول ہے, اس کی جو ہے اچھی خاصی رقم چاہیے. اس کے لیے ہم ابھی لکھ رہے ہیں, لکھا بھی ہے بلکہ, کیونکہ اس کے لیے پوری اپنا بلڈنگ جو ہے استر پلستر کلر یہ وہ اس کے فرنیچر اس کے میں ریکوائرمنٹ ہے. اس برسات میں ایز اے ٹاؤن چیئرمین طارق چوہان صاحب, آپ اپنے بچل شاہ میں اور شاہ خالد کالونی میں, بیار کالونی میں, ان علاقوں میں آپ نے وزٹ کیا؟ بالکل میں نے وزٹ کیا, بچل شاہ میں وزٹ کیا, شاہ خالد کالونی میں بھی کیا, کیا بیار صورت کالونی حال میں تھی کیا, وہاں؟ بتا رہا ہوں. اس کے بعد بہتر آباد ہے. لاکھا کنڈیشن جو تھی 2 سے 3 جگہ ایشوز تھے. جو اگر بہار کالونی کی بات کرتے ہیں, سندھی سوسائٹی سے جو روڈ جاتا ہے, اس کی لائن آتی ہے آئیکون سے باہر نکلتی ہے, اس کی بیک سائڈ سے وہاں مین روڈ پہ آتی ہے 100 فٹ کے بعد. یہاں ہے لائن ڈیمیج, اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے. میگا جو بھی ہمارا واٹر سیوریج بورڈ کا جو ٹینڈر ہوا تھا, اس کی لائن چینج ہونی, جس میں نیب کوڈ کا راستہ ہے ایک وہ والا پیس, اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے سارا پانی جو ہے لائن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے, یہ تو تھوڑا ٹکڑا پیس ہے یہ خراب تھا. باقی آپ کی بشیر آباد ایریے میں ڈسپوزل اپ گریڈ کر دیا گیا تھا. پہلے موٹریں وغیرہ لگا دی گئی تھی, آج سے نہیں 2 سال پہلے آپ کے وہاں انڈر کوئی ایشو نہیں میں تھا. شاہ خالد کالونی میں, بہار کالونی میں وہ جو آپ بتا رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کا الٹرنیٹ ایک ٹریکٹر ماؤنٹین لگایا ہوا ہے. پیچھے کی طرف دریا کی طرف پانی جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے اس وہ ڈرینیج کا پیس اگر ڈل جاتا ہے تو وہ ایشو بھی ہمارا ختم ہو جائے گا. وہ انشاءاللہ ابھی کانٹیکٹ ہو چکا ہے, وہ بننا ہے. بچل شاہ کی بات کرتے ہیں تو بچل شاہ میں سب سے بڑا ایشو تھا الیکٹریسٹی کا. تو جو ہمارا ملک ڈسپوزل ہے اس کو امیجیٹلی کارپوریشن کی طرف سے, میئر صاحب کی طرف سے اس کو جو ہے ایکسپریس فیڈر لگوا دیا گیا تھا. وہ پورے 60% بچل شاہ کو وہی ڈسپوزل کور کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ اس وقت بچل شاہ میں جتنے بھی ہمارے جو مطلب بنا ہوا ایریا ہے وہاں کوئی پانی کا ایشو نہیں تھا. ایشو تھا تو ہمارے بیکورڈ میں تھا, جہاں ہمارے سولنگی ڈسپوزل کی طرف تھا اور خروس مولا کی طرف تھا. ان 2-3 جگہوں پہ ٹھیک ہو گیا. طارق صاحب, آپ کے ٹاؤن کے اندر آپ کے ایک چیئرمین ہیں میر عبد الرحمان مہکل صاحب, جی ٹھیک ہے, بڑے ایکٹیو چیئرمین ہیں اور بڑے بولتے ہیں.
تو وہ جو ہے آپ کے جو کانٹریکٹر ہیں ٹھیکیدار ہیں ان کے حوالے سے ان کا بیان ہے کہ یار یہ 2 نمبر نہیں بلکہ 50 نمبر ہے اور یہ کسی کی بھی نہیں سنتے، اتنے لاڈلے ہیں. تو کیا واقعی یہ صحیح ہے، یہ کسی کی نہیں دیکھو سنتے؟ اب اس نے کس کے لیے کہا ہے مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہ کانٹریکٹ ہمارے نہیں ہے، جنرل گورنمنٹ کے کانٹریکٹر ہیں. اب کس ٹھیکے کی بات کر رہے ہیں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ خود ہی بتائیں تو بہتر ہوگا. نام اٹھائیں، باقی لاڈلے تو سب کے ہیں، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی لاڈلا ہے. کوئی نہ کوئی لاڈلا اب وہ ہے. جس کے لیے کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے کام نہ کیا، ہو سکتا ہے اس کو oblige نہ کیا ہو. کیا کہتے ہیں اندر خانہ سیاست سکھر کی جو ہے بظاہر سب ایک ہے لیکن اندر سے اختلافات سننے کو آتے ہیں شیخ ہاؤس اور شاہ ہاؤس کے، اور کبھی جو ہے چیئرمین سے شیخ ہاؤس کی طرف نظر آتے ہیں، کبھی چیئرمین شاہ ہاؤس کی طرف نظر آتے ہیں. اگر یہ اختلافات خاتمہ ہو جائے اور اختیارات کی جنگ کے حوالے سے معاملات، تو اور زیادہ بہتری نہیں آئے گی. نہ تو اندر سے کوئی معاملات خراب ہے، نہ تو باہر سے معاملات خراب ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں اپنی طرف سے کوئی ایسی مطلب کہ چیز نہیں ہے جو میں کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جہاں ہم نے محسوس کیا ہو کہ فرق ہو شاہ ہاؤس میں یا اپنا شیخ ہاؤس میں. باقی رہی بات چیئرمین، یہاں بھی نظر آتے ہیں وہاں بھی نظر آتے ہیں. تو چیئرمین ایک جو ہے ہمارے صرف چیئرمین نہیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے وہ ورکر ہیں جو سلیکٹڈ ورکر جو چل رہے ہیں، جن کے 30 سال 40 سال ان کی سروس ہو چکی ہے، ان کے والدین کی، والد کی، چاچا کی. یہ کوئی چیئرمین اس طرح آسانی سے نہیں بنے. ان کے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پورا سسٹم ہے، ورکر ہیں. ان کے تعلقات سب کے ساتھ ہیں. سید ناصر شاہ صاحب کے ساتھ بھی ہیں، نعمان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اسی طرح سید خورشید شاہ صاحب کے ساتھ بھی ہیں. اور ظاہری سی بات ہے کہ جو پارٹی کو ٹائم دے رہا ہے تو اس میں تو کام ہر کسی کا رائٹ بنتا ہے. اب اگر ایک کام ایسا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ نعمان صاحب سے ہونا ہے تو میں تو اس کے پاس چلا جاؤں گا. یار یہ کام تو سید ناصر شاہ کریں گے، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا. یہ کام تو سید خورشید شاہ کے پاس ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا. اب آپ جیسا اگلے دن وہ فوٹو دیکھے گا طارق چوہان تو چلا گیا سائیں کے پاس، پتہ نہیں یار یہ تو پتا کیسا بندہ ہے. اب یہ تو پھر زیادتی ہے. ہم اپنے پارٹی کے ایم این ایز کے پاس نہ جائیں، اپنے اگر سینئر کے طارق پاس نہ جائیں. چوہان ایک عرصہ نہ جائے اور ایک دم چلا جائے تو ظاہر سی بات ہے لوگ نظر رکھتے ہیں. بالکل ایسا بالکل نہیں ہے، عرصہ نہ جائے. طارق چوہان صاحب جو ہے اپنا عہدہ اگر کسی کو دینا چاہیں تو کس کو دیں گے؟ کوئی ایک نام. میں اپنا عہدہ کسی کو دینا چاہوں تو میں کون ہوتا ہوں؟ پارٹی جس کو دے. نہیں آپ کی خواہش کوئی نہیں ایسا بھائی دیکھے کہ بھائی یہ کوئی میری کو پرسنل چیز نہیں ہے کہ میں کسی کو دوں. یہ ایک پارٹی کی طرف سے ہے، ایک پارٹی نے دیا ہے پارٹی عہدہ. چلیں آپ کیا پارٹی چاہے اختیارات دیتی ہے کہ بھائی طارق صاحب آپ کا ہوتا ہے، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ اپنی سیٹ پہ کس کو بٹھانا چاہتے ہیں؟ میں اس چیز پہ وہ نہیں کر سکتا. کسی کو نہیں بٹھائیں گے. نہیں آپ سمجھیں گے اس کی وجہ ریزن ہے نا. میں کیوں بولوں کہ میں کس کو بٹھاؤں ارے گا؟ ایسے ایک پروگرام کے اندر ایک میں بتا رہا ہوں نا کیونکہ یہ پارٹی کی امانت ہے. پارٹی پہ پارٹی کی امانت ہے، اس پہ ہمارا رائٹ نہیں بنتا کہ ہم کسی کو سلیکٹ کر کے کہ میں چاہوں خواہشات پوری کروں میں اس کو دے دوں. ایسا نہیں. چلیں جی، بہت ہی خوبصورت پروگرام طارق چوہان صاحب کے ساتھ، بڑا بہترین اور بڑے اچھے سوالات ہوئے، جو ان کے جوابات تو بہت خوبصورت انداز میں دیے. پروگرام کے حوالے سے یہ پروگرام پوڈ کاسٹ کا جو ہے میرے خیال میں پہلی دفعہ آپ بیٹھے ہوں گے، کیسا لگا آپ؟ بڑا زبردست، بہت اچھا لگا پروگرام. اور ماشاء اللہ جس طرح عامر صاحب نے کوشچن بھی کیے، بڑے پیار سے سب کچھ پوچھ بھی گئے کہ شادی کب کر رہے ہو، کتنے بچے ہیں. تو ماشاء اللہ جس اسٹائل پہ آپ نے پوچھا تو ایک اچھا بھی لگا اور ایک ماحول بھی اچھا تھا. اور جس طرح ہم نے کوشچن بھی کیے بڑی خوشی ہوئی. یہ دیکھیں کہ ہم بھی یہاں، میں اپنی کچھ ہسٹری بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک نالج میں رہے. میں بائی برتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا واپسی ہی رہی ہے. میں کالج میں صدر بھی رہا ہوں. اس کے بعد میں 2005 میں ناظم بھی رہا ہوں 11 میں. اس کے بعد 2016 میں جو میں دوبارہ الیکشن میں لڑا وہاں چیئرمین بنا. اس کے بعد میں ڈپٹی میئر بنا. اس کے بعد پھر میں نے الیکشن لڑا، پھر میں چیئرمین بنا. پھر ایک اپنا امینڈمنٹ پاس ہوئی کہ کوئی بھی وہ بن سکتا ہے ٹاؤن چیئرمین. تو پھر مجھے ٹاؤن چیئرمین کی سیٹ پارٹی نے دی. پھر اس میں یہ باؤنڈ تھا کہ اپنا وائس چیئرمین ہونا لازمی ہے. پھر میں نے چیئرمین سے استعفیٰ دیا، پھر وائس وائس چیئرمین چیئرمین بنا. تو یہ پروسیس سارا جو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح ایسے آسانی سے نہیں ہوتا. اس بالکل کے لیے ایسے بڑی محنت ہے، میں اس بڑا پہ آپ ٹائم سے دینا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہے. اور باقی رہی بات یہ کہ اب ٹاؤن جس طرح میں ملا ہے، آج آپ نے پوچھا کہ آپ کو اختیارات کو ٹائم کتنا ہوا ہے.
تو ہمیں 14 ماہ بالکل ہوئے. نومبر میں ہمیں ہماری چیزیں کچھ دی گئی. اس نومبر میں لاسٹ نومبر لاسٹ نومبر میں بائیفریکیشن دسمبر میں اوکے دسمبر میں ہمیں 104 ملازم دیے گئے. ایک مطلب 2 سے 3 ویکلس دی گئی. نہ آفس ہماری فائنلائز تھی اور کچھ پیسے دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے 1 کروڑ کا پر منتھ دیا گیا کہ آپ آفس وغیرہ کو فائنلائز کریں. اس کے فوراً بعد الیکشن آ گئی. اب جا کے 2 مہینے سے ہم لوگوں نے صحیح معنی میں 3 مہینے سے ہم نے کام اسٹارٹ کیا ہے. الحمدللہ آفس وغیرہ فائنل ہے. ویکل کے پوزیشن بھی ہم لوگوں نے سنبھال لی. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ٹاؤن بنا ہے اور ہمیں ملا ہے, جو بھی ہم سے ہو سکے گا اپنی عوام کے لیے ایک بہتر ماحول بنائیں گے. کیونکہ ایکسپیرینس پہلے بھی ہے. میرے والد صاحب تعلقہ ناظم بھی رہے, میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا. خود ڈپٹی میئر بھی ارسلان صاحب کے بہت ساتھ اچھا کام کیا. تجربہ ہے آپ کا, اور اس دفعہ جو ہے ابھی ہماری جو چیزیں ہیں بہتر ہوگا ہم لوگ انشاءاللہ. جو مطلب کرنا چاہ رہے ہیں, جو مین چیزیں ہیں, جو ہمارا فوکس ہے, تو اس کے اوپر ہم لوگ باقاعدہ ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے سروے کروا لیا ہے پورے ٹاؤن کا کہ کتنے کمرشل ایریاز ہمارے پاس ہیں, کہ کون کون سا بزنس کر رہے ہیں. اور ریزیڈینشیل ایریا پہ بھی ہمارا سروے کچھ دنوں میں اسٹارٹ ہونے والا ہے. ہم نے اس میں مارکنگ بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے. ایسے نہیں کہ ٹاؤن کی طرف سے ہم لوگ بالکل وہ کر رہے ہیں کہ بس مل گیا یونین کونسل ہے. ہر چیز کے اوپر ہم نظر رکھ کے بیٹھے ایک چیز سسٹم بنا رہے ہیں. ابھی پلانٹیشن کرنے کے لیے ہم اپنی نرسری بنا رہے ہیں. اچھا, وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں اگر آج میں چاہوں پلانٹیشن کرنے کے لیے میں 25 لاکھ کے پھول منگا کے درخت منگا کے لگا دوں, یہ 25 لاکھ میں اپنے نرسری بھی کیوں نہ خرچ کروں, صحیح, کہ وہ 25 لاکھ مجھے سالوں سال چلتے رہیں گے. چلو اس سال نہیں اچھی لگا. سوچ ہے, اچھی سوچ ہے مطلب اسی ماشاء طرح اللہ کے ہم سے, لوگ پلان بناتے جا رہے ہیں اپنی ٹاؤن کو بہتر کی طرف لے کے جا رہے تاکہ ہیں. ٹاؤن میں اچھا یہ پروگرام یہ ذہن میں رکھیں, پہلا ہے آخری نہیں ہے آپ کے ساتھ, کرتے رہیں گے, ہم کرتے رہیں گے. میں خود چاہوں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ میں نے دیکھا ہے نا, آپ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہوں گی جو کر نہیں پا رہے. 1 سے 2 اور آخری چیزیں کر کے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. ایک سوال تو یہ ہے کہ مجھے اس چیز پہ تھوڑا سا دل میں ہوتا ہے, میں نے کہا اس لیے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر کے اوپر کوئی بات آ جائے, قیادت کے اوپر بات آ جائے تو پوری پارٹی سڑکوں پہ آ جاتی ہے. لیکن اگر ختم نبوت کے اوپر کوئی بات آتی ہے اور ناموس رسالت کے اوپر بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نہیں آتی, کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں ہوتا. دیکھیے وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے, ہم لوگ تو آتے ہیں جب بھی ہمیں بھی کوئی کال ہوئی اس طرح کا کوئی ہوا تو میں تو اپنے بھائیوں صاحب بھی بھائی کو بھیجتا کبھی ہوں. میدان میں نظر نہیں آئے, کبھی نظر نہیں آئی, ہم چاہتے ہیں پارٹی بیس پہ. پارٹی بیس دیکھو بس کہ پارٹی کے اپنے احکامات ہیں, وہ جو پارٹی پالیسیز ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کرتے, وہ بھی ختم نبوت میں کون نہیں کرے گا, مسلمان ہیں سبھی کرتے ہیں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نہیں کرتے. دیکھیے ریئلٹی یہ ہے, اب آپ یہ بالکل جو بھی کہیں نظر تو کوئی نہیں آتا. بس وہ ایکچولی میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اسلامک ہوتا ہے کہ پولیٹیشین ایک الگ ہیڈ ہے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ اب اس طرح کے بیٹھ کے اس چیزوں کو اپنا جیسے کیسے کہتے ہیں کہ اپنا احکامات جاری کریں کہ آپ جاؤ سڑکوں پہ یہ کرو وہ کرو. ان کو پتہ ہے مسلمانیت کا جب مسئلہ آتا ہے تو ویسے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہی ہیں, کیونکہ پارٹی کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی برادریاں, قومیں, نسلیں, مذہب آتے سبھی آتے ہیں, اس کے اندر کوئی چیز کا نہیں ہے. اسلام سب سے لیکن پہلے, اسلام کی ایمان سب میں سے وہی کہہ پہلے. رہا ہوں نا, جب یہاں پر بات آ رہی ہے اسلام کی تو اب ان کو پتہ ہے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہم لوگ مسلمان ہیں, خود ہی چلے سب نکل مجھے اس پڑتے پہ ہیں. تحفظات ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, پارٹی ختم ہو جاتی ہیں, آج ہیں کل نہیں ہے, لیکن یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم نے کل جواب دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں جی آخری سوال, اور تقریباً ہر کسی سے پوچھتے ہیں, آپ سے میں نے پہلے سوچا نہیں پوچھتا, میں نے کہا چلے پوچھتے ہیں, مزہ آئے گا. آپ دریا میں ہیں, کشتی میں سوار ہیں اور کشتی جا رہی ہے, آپ کے ساتھ ارسلان شیخ صاحب سوار ہیں, آپ کے ساتھ زیرک شاہ صاحب سوار ہیں, 2 آپ کی پیپلز پارٹی کے ہیں. اب ایک شخصیت کو آپ نے دریا کے پار چھوڑ کر آنا ہے, ایک کو ساتھ لے کر آنا ہے. ایک کو پار چھوڑ کر آنا ہے, ایک کو لے کر آنا ہے. ایک کو لے کر آنا ہے, کس کو پار چھوڑیں گے؟ وہ دونوں ساتھ بیٹھ کے ٹاس کرنی ہے بھائی, دونوں میں کس کو پار چھوڑنا ہے ٹاس کر لیں گے بھائی, جس کے نام کا قرآن نکل آیا آپ باہر چلے جاؤ. دونوں ہی بھائی ہے میرے تو, کیونکہ دونوں گھر ہے, دونوں پارٹی ہے, دونوں ہی اپنے دوست ہیں, دونوں ساتھ تعلقات ہیں. چلے بھائی ارسلان شیخ صاحب, زیرک شاہ صاحب, اس کو ضرور دیکھیے گا, آپ کے اوپر ہوگا ٹاس, ہوگا ٹاس.
کون وہاں جاتا ہے کون یہاں آتا ہے. کون یہ آتا ہے؟ طارق چوہان صاحب کشتی سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو اترنے کے اچھا آپ نے کہا کہ آپ نے نہیں اور دوبارہ کچھ آپ نے کہا کہ آپ نے کسی ایک کو چھوڑنا ہے. بھائی سن لیں، یاد رکھے طارق بھائی کہتے میں رہوں گا کشتی میں، نہیں میں نے واپس آپ نے کہا کہ آپ نے کسی ایک کو وہاں چھوڑنا ہے اور ایک کو یہاں لے کر آنا ہے. تو یہ بتائیں. چلے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو اترنا ہو تو دونوں میں سے کس کو بھیجیں گے. چلے جی، بہت شکریہ. پروگرام لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جو دیکھے پروگرام اچھا لگے تو ہمارے فیس بک پیج ہے اس کو لائک کیجیے گا، اور چینل ہے ہمارا یوٹیوب کا اسے ضرور سبسکرائب کریے گا. دیکھتے رہیے گا پوڈ کاسٹ ود حامد فیضی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان سید حامد محمود فیضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.